حوالے سے بتائیے گا کہ ایرانی صدر کا جو یار ابھی یقین افسوسناک جانی ہے، واقعہ ابھی اسی کو ڈسکس کر رہے تھے. مجھے تو مومنٹس نہیں بھولتے، میں نے ریسیو کیا تھا. ہاں جی میری تو ان کے ساتھ وہ 4 گھنٹوں میں تقریباً 3 میٹنگز ہوئی تھیں. سی آف بی کے وقت بھی موجود تھا اور ایک ہی انٹریکشن میں کھانا کھایا تھا ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں. تو وہ نقوص چھوڑ کے گئے ہیں اپنے. تو ان کی جو پرسنالٹی تھی کہ بڑی بیلنسڈ اور بڑی مدبر شخصیت تھی ان کی، اس پہ افسوس ہے. پاکستان ایک اچھے دوست سے محروم ہوا. دیکھیے جی، یہ تو اب صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایران نے اٹیک کیا تھا اور ان کا داؤ لگا تو انہوں نے گرا دیا نیچے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک کا حصہ ہی تھا؟ جی بالکل اس کا حصہ ہے 100%. یہ بین الاقوامی سطح پر کیا دیکھتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر آپ نے دیکھا کہ وہ جب یہ صورتحال ہوئی تھی تو امریکہ نے بھی انکار کر دیا تھا کہ اب ہم ایران پہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے خوفزدہ تھے، وہ ڈر رہے تھے. پاکستان کے بڑے اچھے حالات جا رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ کافی دیر بعد جو ہے وہ آئے بھی تھے ادھر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پھر سے ویسے سمجھتے ہیں حالات ہو جائیں گے ایران کے ساتھ ہمارے؟ دیکھیے جی، ہمارے بہت درینہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، بڑے اچھے ریلیشن ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. سر آپ کو لگتا ہے اس طرح کے واقعہ کرنے سے جو ہے ایران کو کمزور کر لیں گے یہ؟ نہیں، ایسا نہیں کبھی بھی ہو سکتا. ایران ایک اسلامک ملک ہے اور اتنے عرصے سے اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی، اس کے باوجود اس نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کو اس نے پریشان حیران کر دیا، تو آئندہ بھی وہ اس کو کمزور نہیں کر سکتے. ہمارا سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ابھی اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ کیا ایشو ہے. لیکن بہت بڑا ثانیہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ ایک بہت بڑا ہمارے ایک لیڈر تھے جن کا یہ افسوسناک ثانیہ ہے. اچھا سر، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سابقہ جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر کہیں وہ ان کی ذاتی آئی ڈونٹ نو جی، بہرحال ابھی اس کا ہوگا کہ یہ قبل از وقت ہے کہ اس کے متعلق کچھ بات کرنا، لیکن یہ ثانیہ بہت افسوسناک ہے. یہ پوری پاکستان دنیا میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اس اثر کیا پڑے گا؟ دیکھیں جی، وہ امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر تھے جس سے ہم محروم ہوئے ہیں. تو ظاہر ان کا خلا تو نہیں پورا ہو سکتا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بڑا جی افسوسناک اور دکھ والی خبر ہے. یہ مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے برادر اسلامی ملک کا، جو ایک ریلیجس اسکالر بھی تھے اور بہت بڑے ایک مسلم امہ کے لیڈر بھی تھے. تو افسوس ہے اور ہم بڑے ان کے غم کے میں برابر کے شریک ہیں. ایران ایک ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو یہی دعا. دیکھیے جی، پوری امت مسلمہ آج غم میں ہے، سوگ میں ہے کہ جس طرح ایک عظیم لیڈر، تو جس طرح پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان میں پوری امت مسلمہ آج ایرانی صدر کی ہلاکت کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں عطا فرمائے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل قوتوں کی ذات میں آئے ہیں وہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، ابھی تک تو میڈیا کے ذرائع سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ موسم وہاں پہ خراب تھا اور ویزیبلٹی 5% تھی. تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. تو ابھی تو ہم اپنی طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایرانی صدر کو جوار رحمت میں جگہ عالمی عطا فرمائے. تناظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا. میں ایک ادنا سا سیاسی ورکر ہوں، اس کے اوپر ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی ہم صرف اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل سوگوار ہے اور یقینی طور پر ان کی مغفرت کے لیے ساری قوم سے اپیل. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہیں وہ بین الاقوامی قوتوں کے حوالے سے کہیں ان کی ذات میں تو نہیں آ گئے جو مشرق وسطیٰ کے اس وقت حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، فی الوقت تو ایسی بات کہنا جو ہے وہ فضول ہے، کیونکہ ابھی تک اس طرح کی نہ جو ایران کا میڈیا ہے یا ان کی کوئی سرکاری جو خبر رساں ایجنسی ہیں انہوں نے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں دی. تو اس لیے میرے خیال اس موقع پہ ایسی بات کرنا بہت اچھے دوست تھے پاکستان کے اور امت مسلمہ کے لیڈر تھے. اور جو پاسٹ میں وحد ایک بہت بڑی ہستی تھی جو کھڑی تھی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ. بہت ہی رنج اور بہت ہی غمزدہ ہے پورا پاکستان. شیخ صاحب، مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہیں یہ بھی سازش کا حصہ ہے، جیسے کہ عمران خان کو بھی انہوں نے تاڑ دی ہے، جیسے کہ جو حالات بنے پڑے ہیں یہ بھی کئی بین الاقوامی قوتوں کا حصہ ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب تک ایران کی طرف سے کوئی سالڈ بیان نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ ہی وہ اس کو تحقیق کر رہے ہیں اور اس کے ملبہ اور ساری چیزوں کو، جب تک ان کی طرف سے کوئی چیز نہ آئے میرا خیال ہے کہ ہمیں قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ پاسبل ہے.
शेख साहब, के हवाले से जरा थोड़ा बैन अवी तनाजुर पर कैसे देखते हैं इस हलाकत को? देखें, अगर किसी ने किया भी है तो अगर उसका ये ख्याल है कि ईरान पीछे हट जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस बात में कोई भी फ़ायदा होगा। तो बैनुल-अक़वामी मंजर-ए-आमे पे मुझे कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आई। यही अफसोसनाक है, हमारे हमसाय मुल्क थे और ख़ास तौर पे जिस तरह वो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये पूरे उम्मत मुसलमान का इंतहाई जो है वो नुकसान हुआ है, तमाम मुसलमान ममालिक का नुकसान हुआ है, तो बहुत दिल अफसरदा है। अल्लाह ताला उनको जो है वो अपनी जो रहमत में करे। अवैस भाई, ये बताइएगा, आपने बताया कि जो फ़लस्तीन के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो कहीं ये यहूदी लॉबी का हिस्सा तो नहीं था, उनकी साजिश के तहत तो नहीं किया? बेशक देखिए, मेरे ख्याल से इसको भरपूर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी जो है वो ईरान का लाजमी साथ देना चाहिए ताकि हक़ाइक़ के ऊपर से जो है पर्दा उठाया जा सके। आलमी मंजरनामे पे क्या देख रहे हैं कि उनकी हलाकत के बाद ईरान का स्टैंस कमज़ोर हुआ होगा या मजबूत होगा मज़ीद? नहीं, मेरा ख्याल है जी हमारा हमसाया मुल्क है और वो जो है वो एक मजबूत कौम है, पाकिस्तान की अवाम की तरह एक मजबूत अवाम है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनका स्टांस जो है वो उसी तरह मजबूत रहेगा और हम मिलजुल के जो है वो मुसलमानों के लिए कोशिश करते रहेंगे।